پہلے میرا خیال میں عبد السمیع ظفر صاحب کے کچھ سوالات ہیں، ان کے گھر سے ہیں ان کے سوالات کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 4 سوال تو لیڈیز کی طرف سے ہیں، تو اس کے بعد میرے اپنے 2 سوال ہیں۔ تو یہ میں سوال پڑھ دیتا ہوں جو لیڈیز کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے کہ جیسا کہ آپ کے اور سلطانی صاحب کے درمیان مباحلہ جاری ہے، جس کو 5 ماہ گزر چکے ہیں، اگر 1 سال کی طے شدہ مدت کے اندر 2 فریق اور ان کی جماعتوں کو کچھ نہیں ہوتا اور حالات ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آج ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ سوال آپ نے جو کیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سوال ہیں یہ ہماری بہن جو ہے مسز نصیر خالد صاحبہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سوال ان کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس کسی نے بھیجے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے کیے جائیں اور اس کے جواب لیے جائیں۔ اس لحاظ سے یہ سوال جو ہیں، میں جب اس کو جواب دوں گا تو میں باجی مسز نصیر خالد کو نہیں مخاطب کو دے رہا، ان لوگوں کو دوں گا جواب جن کے یہ سوال ہیں۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے، اس سے ملتا جلتا سوال 21 مئی 2014 کو کسی احمد نامی جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھنے والا کوئی دوست ہے، اس نے مجھے ایک سوال بھیجا تھا، وہ بھی اس جو باجی نے سوال بھیجا ہے اس سے ملتا جلتا ہے، میں وہ بھی سوال پڑھ دیتا ہوں اور پھر دونوں کو اکٹھا پھر میں جواب دوں گا۔ وہ لکھتا ہے، اس وقت معروف 3 دعوے دار ہیں جن کا آپ نے کثرت سے ذکر کیا ہے، آپ خود، منیر احمد اعظم صاحب اور سلطانی صاحب۔ آپ کا منیر اعظم صاحب سے مباحلہ کا چیلنج بغیر نتیجہ کے ختم ہو چکا ہے، اب سلطانی صاحب سے یہ چیلنج جاری ہے۔ اگر یہ بھی بے نتیجہ رہا تو پھر کیا آپ تینوں سچے ثابت ہوں گے یا تینوں جھوٹے؟ ہم لوگ کیسے فیصلہ کریں؟ یہ سوال بھی مطلب کہ اسی پہلے سوال کی طرح ہے۔ تو یہ دونوں سوالوں کا اب میں آپ لوگوں کے آگے میں جواب پیش کرتا ہوں۔ ان سوالوں کے سلسلہ میں جواباً گزارش ہے کہ ہمارے آقا حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام مباحلہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ مباحلہ جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ سے درخواست کی تھی، وہ یہ تھا کہ آن جناب کو وحی الہی سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ عیسائی لوگ اس بات میں جھوٹے ہیں جو انہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا بنا رکھا ہے۔ سچ صرف اس قدر ہے کہ مسیح علیہ السلام نبی تھا اور خدا تعالیٰ کا بندہ، اور اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ عیسائیوں کا افتراء ہے۔ ادھر عیسائی بھی کلام اللہ کے اس بیان کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خیال کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ اپنا افتراء ہے۔ چنانچہ اول ان کے اسقاط و الزام کے لیے ہر ایک قسم کے دلائل با نشان قرآن شریف نے پیش کیے، مگر انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے ان دلائل کو قبول نہ کیا۔ آخر جب انہوں نے کسی دلیل کو قبول نہ کیا اور کسی نشان پر ایمان نہ لائے تو اتمام حجت کی غرض سے مباحلہ کے لیے ان سے درخواست کی گئی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 212 اور 214 تک یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام امت میں جزئی اختلافات کا ذکر فرما کر اور ان کی بنا پر کیے جانے والے مباحلوں کے ضمن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اب اگر فرض کریں کہ ان سب میں اختلاف جزیہ کی وجہ سے مباحلہ واقع ہو اور خدا تعالیٰ مختی پر عذاب نازل کرے تو بلا شبہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام متفرق فرقے اسلام کے صفحہ زمین سے یک لخت نابود ہوں۔ بس ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز منشا نہیں کہ اہل اسلام ان تمام اختلافات جزیہ کی وجہ سے ہلاک کیے جائیں۔ ایسے مباحلات سے اسلام کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر یہ عند اللہ جائز ہوتا تو اسلام کا کب سے ختم ہو جاتا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 212 پر کتنی حکیمانہ باتیں مباحلہ کے سلسلے میں حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور افسوس آج کل کے دعوے داروں کا، وہ بات کرنے سے پہلے وہ چیلنج مباحلہ کا دے رہے ہوتے ہیں۔
اتنی بھی عقل کوئی نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، آپ کو واضح رہے کہ کسی جزئی اور ضمنی اختلاف کی بنا پر کیا اللہ تعالیٰ ہم امتیوں کو مبالغہ کرنے کی نصیحت فرماتا ہے یا کوئی اور ہدایت دیتا ہے؟ تو اس ضمن میں جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئی اختلافات کی بنا پر مومنوں کو مبالغوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ نصیحت فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو۔ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن تعویل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں مبالغوں کی نہیں حکم دیتا، یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب جزئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے لو۔ اللہ اور رسول سے فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے لو۔ اب واضح رہے کہ جس انسان کے پاس اپنی سچائی کے لیے عقلی اور نقلی دلائل ہوں، وہ مخالفین کو دلائل کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ مبالغوں کی طرف۔ لیکن وہ مدعی یا وہ لوگ جو دلائل کے میدان میں تہی دست ہوں، وہ اپنے مخالفین کو مبالغوں کی چیلنج دے دے کر ڈرانے اور مروب کرنے کی کوششیں کیا کرتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ مثلا بانی جماعت الاسلام نے 1891 میں جب اپنے مسیح موعود اور امام مہدی موعود ہونے کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام نے مخالفین کو مبالغہ کے چیلنج نہیں دیے تھے، کیونکہ وفات مسیح ابن مریم علیہ السلام اور اپنے موعود اور اپنے دعویٰ مسیح موعود اور مہدی موعود کے حق میں آپ کے پاس قطعی قرآنی دلائل تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے مخالفین کو فیصلہ کے لیے قرآن کریم کی طرف بلاتے رہے، لیکن مخالفین نے آپ علیہ السلام کو مبالغہ کے چیلنج دینے شروع کر دیے۔ آج میرا بھی یہی حال ہے۔ حضور صاحب نے الہی رضا کے مطابق تھوڑے توقف کے بعد ان مبالغوں کے چیلنجوں کو قبول فرما لیا، اور پھر دنیا گواہ ہے کہ ان مبالغوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ بعد ازاں دنیا نے دیکھا کہ آپ کے اکثر مخالفین اپنے مبالغوں کا ہی شکار ہو گئے تھے۔ اب میں اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک تمہید کے طور پر باتیں مبالغوں کے سلسلے میں حضور صاحب کی تعلیم سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ باتیں میں نے بتائی ہیں افاد عام کے لیے۔ اب میں مبالغہ کے سلسلے میں کیے گئے سوالوں کی طرف آتا ہوں سامعین کرام۔ سب سے پہلے تو میں سوال کنندہ سے بھی اور سامعین کرام سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح رہے کہ مبالغے کی یہ چیلنج مجھے دیے گئے تھے۔ میں نے نہ منیر اعظم کو اور نہ ہی سلطانی کو مبالغہ کا چیلنج دیا ہے۔ اصولاً تو یہ سوال ان مدعیوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے خاکسار کو مبالغہ کی یہ چیلنج دیے ہیں، نہ کہ خاکسار سے جس کو مبالغہ کے یہ چیلنج دیے گئے ہیں۔ جہاں تک منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کا تعلق ہے تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ مجھے علم ہوا تھا کہ وہ دیگر دعاوی کے ساتھ اپنا یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود اول تھے اور میں یعنی منیر احمد اعظم صاحب مسلم موعود ثانی ہوں۔ یہ آپ ویب سائٹ پر الغلام.com پر مضمون نمبر 34 میں سوال نمبر 6 جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس کے بالکل اسٹیٹمنٹ ہے، میری طرف آئی تھی، کس نے سوال کیا تھا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے۔ شروع جنوری 2011 میں ایک ہندوستانی احمدی شبیب حنیف صاحب نے خاکسار سے منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے سلسلے میں پوچھا تھا، دعویٰ کے سلسلے میں پوچھا تھا۔ میں نے انہیں جواباً لکھا تھا کہ اگر منیر احمد اعظم صاحب مسلم موعود ثانی ہیں تو انہیں پہلے مسلم موعود اول یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ کو سچا ثابت کرنا چاہیے، تاکہ بعد ازاں لوگ پھر ان کے دعویٰ مسلم موعود ثانی پر بھی غور و فکر کر سکیں۔ سوال کنندہ نے خاکسار سے اجازت لیے بغیر میرا یہ جواب منیر احمد اعظم صاحب کی طرف بھیج دیا اور انہوں نے میرے متعلق اپنے خطبات میں بد زبانی شروع کر دی۔ میں نے جب ان کی بد زبانی کا کوئی نوٹس نہ لیا تو پھر انہوں نے اپنے خطبات میں مجھے مبالغہ کے چیلنج دینے شروع کر دیے۔ خاکسار سامعین کرام اس پر بھی خاموش رہا اور میں نے اس کے مبالغہ کے چیلنجوں کا بھی نوٹس نہ لیا۔ تب اچانک مورخہ 24 نومبر 2011 کو مجھے منیر احمد اعظم صاحب کا بما مہر دستخط شدہ تحریری مبالغے کا چیلنج موصول ہوا۔ یہ نیوز نمبر 57
پر اس کا یہ مبالغہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ سائن اور مہر لگی ہوئی ہے اس کی۔ منیر احمد اعظم صاحب کا مبالغہ کا یہ چیلنج قبول کرنے سے پہلے میں نے اپنے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر سمجھایا اور اسے بتایا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک غلط دعویٰ تھا، کیونکہ مسلم موعود یعنی ذکی غلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جب مسلم موعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کا کوئی جسمانی لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ مضمون نمبر 69 میں یہ میں نے ان کو نصیحتیں کی تھیں۔ خاکسار کی طرف سے سمجھانے اور مدلل اتمام حجت کے بعد بھی منیر احمد اعظم صاحب اپنے مبالغے کی چیلنج پر اڑا رہا۔ بالآخر کراہت کے ساتھ میں نے ایک کلمہ گو کے مبالغے کی چیلنج کو قبول کر لیا۔ میں نے مبالغہ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اپنے مد مقابل پر لعنت بھی نہ ٹالی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رب فرق بینا صادق و کاذب انت تراک اللہ مسلم و صادق، اے میری رب صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مصلح اور صادق کون ہے۔ یہ نیوز نمبر 58 میں یہ سب باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغے کا کوئی نتیجہ نکلا یا کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ اس سوال کے سلسلے میں اولاً گزارش ہے کہ سوال کنندہ نے لکھا ہے کہ یہ مبالغہ بغیر نتیجہ کے ختم ہو چکا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ منیر احمد اعظم اور خاکسار کا یہ مبالغہ بے نتیجہ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کی دعا کے مطابق ہم دونوں میں سے سچے اور جھوٹے میں بخوبی فرق کر کے دکھلا دیا ہے۔ اپنے مبالغہ کے چیلنج کے نتیجہ میں منیر احمد اعظم صاحب ناکام و نامراد ہوتا چلا گیا اور خاکسار اور میری جماعت پھیلتی اور پھولتی چلی گئی۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ خاکسار کے مورخہ 7 اور 14 مارچ 2014 کے خطبات جمعہ سن کر سامعین آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے جلسہ سالانہ یو کے مدد سے سوال و جواب حصہ 2 23 منٹ 45 سیکنڈ پر بھی اس مبالغہ کی کچھ تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثانیاً سوال کنندہ کو بھی اور دیگر سامعین کو بھی واضح رہے کہ مبالغے کا یہ چیلنج منیر احمد اعظم صاحب نے مجھے دیا تھا، اور ظاہر ہے اس نے خاکسار کو مبالغہ کی چیلنج نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کر دیا اور مجھ پر لعنت ڈالی تھی۔ میں نے اس پر لعنت نہیں ڈالی اور نہ ہی اس کی ہلاکت کے لیے کوئی بد دعا کی تھی، میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے صادق اور کاذب میں فرق ظاہر کرنے کے لیے دعا کی تھی۔ اب سوال ہے کہ اگر خاکسار اپنے دعویٰ میں کاذب ہوتا تو منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے نتیجے میں میرا ضرور کلا کما ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مبالغہ کے بعد میں نہ صرف زندہ ہوں بلکہ میرا سلسلہ بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سلسلہ کو کئی ممالک میں پھیلا کر کئی گنا بڑھا دیا۔ منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے چیلنج کے دوران اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما کر اور میرے سلسلہ کو ہر لحاظ سے ترقی دے کر نہ صرف منیر احمد اعظم صاحب کو ناکام و نامراد کیا بلکہ اس کے کاذب ہونے پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ تو پھر سوال کنندہ سے میری گزارش ہے کہ مذکورہ نتائج کے بعد منیر احمد اعظم صاحب اور خاکسار کے درمیان مبالغہ کی یہ چیلنج بے نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منیر احمد اعظم صاحب کے مبالغہ کے نتیجہ میں اگر خاکسار ہلاک نہیں ہوا تو پھر سوال کنندہ کو یہ سوال منیر اعظم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے عبدالغفار جمبا کو نعوذ باللہ کاذب سمجھ کر اسے مبالغہ کا چیلنج دیا تھا اور اس پر لعنت ڈالی تھی۔ اگر عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ کاذب تھا تو پھر تمہارے مبالغے کے نتیجے میں اور تمہارے اس پر لعنت ڈالنے کے باوجود وہ ہلاک کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر تیرے مقابلہ پر اس کا سلسلہ کیوں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے؟ میری سوال کنندہ سے گزارش ہے کہ اگر آپ منیر احمد اعظم اور خاکسار کے درمیان مبالغے کا از روئے انصاف تجزیہ کریں گے تو پھر یہ مبالغہ آپ کو بے نتیجہ دکھائی نہیں دے گا، بلکہ خاکسار کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صادق اور کاذب میں بخوبی فرق کر کے دکھلا دیا ہے۔ پس الحمدللہ رب العالمین۔ اب ناصر سلطانی کے مبالغے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
اولاً جہاں تک ناصر سلطانی کے مبالغ کا تعلق ہے تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ سلطانی نے 24 فروری 2012 کو نبوت اور پیش گوئی مجھ سے موت کی حقیقت کے سلسلے میں خاکسار کو تحریری مناظرے کا چیلنج دیا۔ خاکسار نے مذکورہ دونوں موضوعات پر سلطانی کے تحریری مناظرہ کے چیلنج کو قبول کر کے ان میں نہ صرف اسے شکست فاش دی بلکہ یہ میدان سے بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ مضامین نمبر 70، 71 اور 72 میری الغلام.com پر یہ سامعین پڑھ سکتے ہیں۔ بعد ازاں اس جھوٹے انسان نے اپنے خطبات میں خاکسار کے متعلق گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے بد زبانی شروع کر دی، یعنی سلطانی نے۔ ہمارے تحریری مناظرہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے قریباً اکثر مرید اسے چھوڑ گئے۔ کچھ میری جماعت میں آج شامل ہوئے اور کچھ شامل ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کذاب نے بخلاہٹ میں امسال شروع مارچ 2014 میں خاکسار کو جماعتی مبالغے کا چیلنج دے دیا۔ یہ اس سال کی باتیں ہیں۔ چونکہ نبوت اور پیشگی مجھ سے موت کے سلسلے میں خاکسار نے اس جھوٹے کے موقف کو بذریعہ دلائل پہلے ہی جھٹلا کر اور اس کی خاصی خاطر تواضع کر کے اس پر اتمام حجت کی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس فریبی کا جماعتی مبالغے کا چیلنج فوراً قبول کر لیا۔ ناصر سلطانی کا یہ مبالغہ ہم دونوں کے درمیان 13 مارچ 2014 سے شروع ہو چکا ہے اور اس کی مدت اس کذاب نے خود 1 سال مقرر کی ہے۔ خاکسار اپنے 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ میں، یعنی گزشتہ سال کی بات ہے، اس کذاب کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2028 یعنی 2028 تک زندگی کی بشارت دی ہوئی ہے۔ خاکسار نے سال 2013 کی جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر اپنے سوال و جواب کے سیشن میں بھی اس بشارت کا ذکر کیا تھا، اور امسال جلسہ سالانہ UK 2014 پر سوال و جواب کے سیشن میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کا ذکر کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خاکسار سے مفروضہ کاموں کی تکمیل کروا کر اپنے وعدہ کے مطابق اس عاجز کو اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ وکانہ امرن مقضیہ۔ ثانیاً اس سال جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے جلسہ سالانہ انگلستان UK کے موقع پر میرے ایک پیروکار عزیزم جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سے ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ناصر سلطانی سے پوچھا ہے کہ آپ کے مبالغے کے چیلنج کے نتیجے میں اگر عبدالغفار جنبہ ہلاک نہ ہوا تو پھر؟ سلطانی نے جواب میں کہا کہ وہ میرے مبالغہ کے نتیجے میں 1 سال کے اندر ضرور ہلاک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس سے یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے مبالغہ کے نتیجے میں عبدالغفار جنبہ ہلاک نہ ہوا تو پھر؟ سلطانی نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ وہ میرے ساتھ مبالغہ کے نتیجے میں ضرور ہلاک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتی ہیں کہ میں نے 3 بار اس سے یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے مبالغہ کے نتیجے میں عبدالغفار جنبہ ہلاک نہ ہوا تو پھر؟ سلطانی کہنے لگا کہ اگر میرے مبالغہ کے نتیجے میں عبدالغفار جنبہ 1 سال کے عرصہ میں ہلاک نہ ہوا تو پھر میں یعنی ناصر سلطانی جھوٹا ہوں گا اور میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا۔ میرے محترم پیروکار ڈاکٹر عبدالغنی صاحب زندہ موجود ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک، پاک اور نافع الناس زندگی عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے پوچھنے پر وہ اپنے اس بیان کی ضرور تصدیق فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے کہا ہے آپ اس کو جو میں نے کہا ہے مطلب کہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، آپ نے مجھے کہا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے سلطانی صاحب کے سکائپ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے تو جس مبالغے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ مولوی سلطانی صاحب اگر جنبہ صاحب کو کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ وہ ضرور انشاءاللہ تعالی ہلاک ہوگا۔ میرا مولا جو ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کرے گا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے
تو آپ کو کیا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے جمعہ صاحب فوت ہو جائیں گے میرے ممالک کے نتیجے میں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی انشاء اللہ تعالیٰ ضرور، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور ہلاک ہوگا اور میں کامیاب ہوں گا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، خواب جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ میں کہ وہ تم خواب دیکھیے آپ نے، ہو سکتا ہے اس کے اور معنی، کہتے نہیں، میں کہتا ہوں یقینی طور پہ وہ ضرور ہلاک ہوگا، اگر رہا ہوا تو میں سمجھے میں جھوٹا ہوں اور میں دعویٰ چھوڑ دوں گا۔ ہاں جی، تو اس کے بعد وہ یہ میں نے ریکارڈ رہا، میرے دل میں ریکارڈ ہو گیا، الفاظ میں جو وہی ہے میرے جو آپ نے فرمائے ہیں مفہوم وہی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کذاب سلطانی اور خاکسار کے درمیان سچ اور جھوٹ کا عملاً فیصلہ تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے تحریری مجادلہ میں ہی کر دیا تھا۔ باقی میری بہن مسز نصیر خالد کی جانب سے بھیجے گئے کسی اس سوال کے کہ اگر 1 سال کی طے شدہ مدت کے اندر اندر 2 فریق اور ان کی جماعتوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور حالات ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آج ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ان کے سوال میں یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خاکسار کو مبالغہ کا چیلنج دینے والا، چونکہ ناصر سلطانی خود اقرار کرتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اگر عبدالغفار جمبا کو کچھ نہ ہوا تو پھر نہ صرف وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے دعوے کو بھی واپس لے لے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب سے اس کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے، اور آپ سب اس کے گواہ رہنا کہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ اگر عبدالغفار جمبا میرے دعوے کے نتیجے میں ہلاک نہ ہوا تو میں جھوٹا اور میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا۔ تو ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سلطانی کے اس بیان کی ابھی تصدیق کر چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس صورت میں خاکسار کو مبالغے کا چیلنج دینے والا جب خود اقرار کرتا ہے کہ اگر عبدالغفار جمبا ہلاک نہ ہوا تو پھر نہ صرف وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے دعوے کو بھی واپس لے لے گا۔ اگر یہی نتیجہ نکلا سامعین کرام، اور انشاءاللہ یہی نتیجہ نکلے گا، تو پھر اس صورت میں خاکسار اور ناصر سلطانی کے مبالغے کا فیصلہ تو ہو گیا کہ سلطانی اپنے دعوے میں جھوٹا اور مفتری اللہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کا پہلے کا جواب دے دیا ہے، تفصیل سے دوسرا سوال کریں۔ اس سوال نمبر 2 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1901 سے پہلے بھی اور 1901 کے بعد بھی وحی نبوت سے انکار کیا ہے اور وحی ولایت کا اقرار اور دعویٰ کیا ہے، تو اگر حضور نبی تھے تو نبی کی وحی ولایت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ نبی کی وحی نبوت نہیں کہلاتی، تو اور کیا کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، اچھا دلچسپ سوال ہے۔ تو سامعین کرام، حضور کے حوالہ سے وحی نبوت کے انکار اور وحی ولایت کے اقرار کا سوال کنندہ کو حوالہ لکھنا چاہیے تھا، جو انہوں نے حوالہ دیا ہے حضور کے، حوالہ لکھنا چاہیے تھا۔ لیکن چلو میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے جلدی میں سوال کیے ہیں لیکن حوالہ نہیں لکھا۔ جاننا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے نبی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی مطلوبی سب وحیوں سے اعلیٰ و اکمل اور لاسانی ہے۔ میرا سوال کنندہ سے سوال ہے کہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعلیٰ اور لاسانی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، تیرے پر نازل ہونے والی یہ وحی قرآنی وحی نبوت ہے یا وحی ولایت ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو وحی نبوت کس طرح اور کیوں کر مانتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول
اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجنوں جگہ نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کے اس مقام و مرتبہ کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کر اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان، یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ تحریم کی جو ہے آیت نمبر 2 میں پڑھتا ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تو کیوں حرام کر رہا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کرا دیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا آپ کی امت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے لیے ثبوت کے لیے کافی بڑی حجت ہے۔ فرض کریں، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کے متعلق یہ فرما دیتے کہ میں ولی ہوں، تب بھی ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ شک نہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بجائے ولی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی روحانی وجود کی وحی مطلوع اس کی وحی غیر مطلوع پر مقدم ہوتی ہے، اور وحی غیر مطلوع میں کسی بھی روحانی وجود سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کبھی کسی روحانی وجود کی وحی مطلوع اور اس کی وحی غیر مطلوع، یعنی جس میں ملہم کی اجتہادی رائے بھی شامل ہوتی ہے، میں کچھ اختلاف نظر آئے، تو پھر ہمیں اس روحانی وجود کی وحی مطلوع کی پیروی کرنی چاہیے اور اسے ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ وحی غیر مطلوع چونکہ وحی مطلوع کی روشنی میں کسی روحانی وجود کی اپنی اجتہادی باتیں ہوتی ہیں، لہذا اس قسم کی وحی غیر مطلوع میں اجتہادی غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ملہم من اللہ تھے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مخاطب کر کے الہاماً فرماتا ہے۔ یہ 8 فروری 1906 کا الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نبی اللہ کنتو لا عارفو کا، تذکرہ صفحہ 507۔ زمین کہتی ہے، اے نبی اللہ، میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ 1907 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعترہ، تذکرہ صفحہ 631۔ اے نبی، بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح 1903 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا احمد جعلت مرسلہ، تذکرہ صفحہ 405۔ اے احمد، تو مرسل بنایا گیا۔ 9 نومبر 1905 میں اللہ فرماتا ہے، انی مع الرسول اقوم، تذکرہ صفحہ 437۔ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کہہ دیتے کہ میں ولی ہوں، کیونکہ نبی ولی بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے یہ فرمانے سے آپ کا مقام و مرتبہ ولی کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحی مطلوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ یہی معاملہ سامعین کرام حضرت مرزا صاحب وسلم کی وحی مطلوع اور آپ کی وحی غیر مطلوع یعنی آپ کے اجتہادات کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب وسلم کو آپ کی وحی مطلوع میں نبی اور رسول کہہ کر آپ کو نبی اور رسول فرما دیا ہے،
تو پھر آپ اپنے آپ کو محدث یا ولی کہنے سے آپ محدث یا ولی نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہی مطلعوں میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول قرار دے دیا ہے۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا تو آپ کے پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر نبی نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو نبی بنا دیا تو پھر آپ کے پیروکار آپ کو غیر نبی یا مجدد یا محدث کیسے بنا سکتے؟ یہ تو ہو گیا سوال۔ اگلا سوال کریں گے، تیسرا۔ اصل میں یہ جو اگلا سوال ہے وہ پچھلے کا ہی تسلسل ہے، اس کے انہوں نے 2 حصے کر دیے ہیں۔ تو آگے وہ بات چل رہی ہے کہ 1901 سے پہلے بھی اپنے لیے مستعمل الفاظ نبی اور رسول وغیرہ کو مجاز قرار دیا ہے، اور 1901 کے بعد بھی اپنی آخری کتاب حقیقت الوحی میں مجاز ہی قرار دیا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور فی الواقعہ نبی ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، سوال سن لیا میں نے۔ تو میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے بارے میں خاکسار نے جلسہ سالانہ UK مورخہ 19 اپریل 2014 کو تقریر کی تھی۔ سامعین کرام، اس تقریر کو دوبارہ ضرور سنیں۔ اب آتا ہوں اس سوال کی طرف۔ جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لا کر بھی، میں نے شروع میں کہا ہے کہ میں اپنی بہن مسز نصیر خالد کو یہ نہیں مخاطب کر کے جواب دے رہا، ان کے تو سوال ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کے پاس کسی کے سوال آئے ہیں، میں یہ جواب دے رہا ہوں، میں اس انسان کو جس کے سوال ہے اس کو مخاطب کر کے دے رہا ہوں، باجی کو نہیں دے رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ سوال سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لا کر بھی، آپ علیہ السلام کو قبول فرما کر بھی آپ کو محدث، مجدد یا ذلی، بروزی اور مجازی نبی بنانے کے لیے بضد ہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بروزی، ذلی یا مجازی نبی ہونے پر بہت زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ وہ حضور صاحب کی نبوت کو نعوذ باللہ کم تر یا ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ عجز و انکسار میں اپنے آپ کو بروزی اور ذلی اور مجازی نبی کہنے والے اس نبی نے اپنے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ سورۃ النساء آیت نمبر 70 کے مطابق نہ صرف امتی نبوت کا انعام پایا، بلکہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء، خواہ وہ شرعی نبی تھے یا کہ مستقل تھے، سے بھی آگے نکل گیا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے، میں اس کا اب ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین انبیاء میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، 1893 میں اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرماتا ہے، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تذکرہ صفحہ 198، تحفہ بغداد روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 21 تا 31۔ اسی طرح سامعین کرام، 1896 میں اللہ تعالیٰ حضور صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا فرستادہ نبیوں کے حلہ میں یا لباس میں۔ تذکرہ صفحہ 231، انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 51 تا 62۔ علاوہ اس کے حضور صاحب اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ سامعین کرام، حضور صاحب نے اپنی تحریروں میں بعض جگہ پر اپنے آپ کو ذلی، بروزی، مجازی یا محدث کیوں لکھا تھا؟ اس کی وجہ کے سلسلے میں حضور صاحب 1899 میں اخبار الحکم جلد 3
نمبر 29 میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں۔ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صاحب نے اگر اپنی نبوت کو جو اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا رہا ہے اس کو اگر آپ نے کہیں مجازی نبی یا محدث کہہ کے لکھا ہے تو یہ وجہ تھی۔ حضور صاحب جواب دے رہے ہیں کہ عالم اسلام میں اصطلاح کے طور پر نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہو، نئی شریعت لائے، یا کسی سابقہ نبی کی شریعت کو منسوخ کرے، یا کسی ایسے نبی کا کسی کا بھی پیروکار نہ ہو، چونکہ حضور صاحب تو ان میں آتے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح بھی جو ہے عالم اسلام کی پیر و فقیروں کی یا نام نہاد مولویوں کی اختراع تھی، گھڑی ہوئی تھی، جو اصل نہیں صحیح نبی کی اصطلاح نہیں ہے۔ تو حضور صاحب احتیاطاً اپنے آپ کو مجازی نبی، ذیلی نبی، محدث وغیرہ وغیرہ یہ کہتے رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ لوگ مجھے ایسا نبی نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں آنسم کی شریعت کو منسوخ کر کے کوئی نبی نئی شریعت لا کے بیٹھا ہوں، ایسا نبی ہوں، یا میں آنسم کی پیروی سے باہر ہو کے کوئی نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حضور صاحب حضرت مرزا صاحب ساری زندگی پہلے 1901 سے پہلے کم از بیش جو میں نے مطالعہ کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنی نبوت کو بھی محدث، مجدد، مجازی نبی، ذیلی نبی کہہ کر پکارتے رہے تاکہ امت کو اس قسم کی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے بارے میں۔ یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور صاحب اپنے آپ کو مجازی نبی کہتے رہے ہیں۔ آگے ابھی جواب چل رہا ہے، میں آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا حلفاً اپنی نبوت کا اقرار کرنا، یہ حضور صاحب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اب یہاں پہ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام مجازی نبی رکھا ہے، نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام نبی رکھا ہے۔ تو جب بات کرنی چاہیے مخالفین کو یا موافقین کو، انصاف سے بات کرنی چاہیے، ہر چیز کی حضور صاحب کی باتیں اکٹھی ملا کے پھر جو نتیجہ نکلے وہ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بھائیوں کو بعض اوقات مقصد اختلاف ہوتا ہے، یا اپنی دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جمع تفریق کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام نبی رکھا ہے اور انہوں نے خود قسم کھائی ہے۔ اسی طرح حضور صاحب مورخہ 23 مئی 1908 کے دن شہر لاہور میں اپنے آخری اشتہار، یہ ان کا آخری اشتہار ہے زندگی کا، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 پر وہ فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ سو میں خدا کے موافق مجازی نبی ہوں، ذیلی نبی ہوں، نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا ہے سو خدا کے حکم کے موافق، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ میں آپ لوگوں سے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میں ایک دلچسپی کے لیے لمبا کر رہا ہوں جواب تو ویسے ہو گیا ہے سوال کا، لیکن آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں بتاؤں۔ ایک جھوٹا مدعی مجددیت جس نے خاکسار کو موالہ کا چیلنج دیا ہوا، جس کا ابھی میں نے پہلے سوال میں ذکر کیا ہے، سلطانی، یہ شخص 13 مارچ 2013 سے میرے ساتھ وہ مبالغہ میں داخل ہے، مبالغہ کیا ہوا ہے اس نے۔ امت محمدیہ میں نبوت کے سلسلے میں اس شخص نے ایک مضمون لکھا، اس کا عنوان ہے ایک عظیم الشان مباحثہ۔ اس کے پہلے صفحے پر یہ بندہ لکھتا ہے، سنیے اس کے الفاظ، وہ کہتا ہے ختم نبوت کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امت محمدیہ میں مقام و مرتبہ ہزارہ لوگوں کو عطا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بزرگان امت کے مکالمہ و مخاطبہ یا پیشگوئیوں میں نبی کا لفظ نظر آتا ہے، یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہوتا ہے۔ تو صفحہ میں نے بتا دیا ہے کہ ایک عظیم الشان مباحثہ، صفحہ نمبر 1 پہ اس نے یہ بات لکھی ہے۔
سامعین کرام، میں نے اپنے مضمون نمبر 39 اور دیگر بہت سارے مضامین میں قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور بزرگان امت کے اقوال کی روح سے قطعی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یا آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اب تک صرف ایک برگزیدہ وجود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو امتی نبی اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اگر سلطانی کے بقول آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور فرد امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ امت محمدیہ میں مقام و مرتبہ نبوت ہزارہا لوگوں کو عطا ہوا، میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کے علاوہ امت کے کسی اور فرد کو اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہے تو میں نے اسے کہا تھا، یہ غالباً 2012 کی باتیں ہیں، میں جب اس کا جواب دیا تھا اس مضمون کا، میں نے اس کو پوچھا تھا کہ تو نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ امت میں کسی اور بزرگ کے مکالمہ مخاطبے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نبی فرمایا تھا تو اس بزرگ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح اپنے متعلق امتی نبی ہونے کا اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ کثرت مکالمہ و مخاطبہ میں اگر اللہ تعالیٰ لفظ نبی اپنے کسی بندے کے لیے استعمال فرمائے تو وہ بندہ اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وعدہ الہی سورۃ النساء آیت نمبر 70 کے مطابق استعارہ و مجاز کی بجائے عربی لفظ کے حقیقی مفہوم کے مطابق نبی ہوتا ہے۔ یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، یہاں پر نہ ذلی اللہ نے بات کیا نہ مجازی کی بات کیا، صاف کہا ہے وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جب اللہ ایک وعدہ دے رہا ہے نبوت کا، اس نے نہ ذلی، یہ تو مرزا صاحب کی اپنی کثر نفسی تھی، عاجزی سے کہ لوگوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے، انہوں نے ذلی مجازی استعمال لفظ کیے، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ اصل اندر کی خرابی ہے، اندر صاف ہو تو پھر اللہ ہمیں ایک نعمت دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت میں بتا رہا ہے کہ جناب جو لوگ میری اور میرے رسول کی پیروی کریں گے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، یعنی نبیوں میں، صدیقوں میں، شہیدوں میں اور صالحین میں۔ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ ایک بات کیا امت محمدیہ کو ایک نعمت عطا کر رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے، تو ہم کون ہیں یار ان نبوتوں کو بند کرنے والے؟ تو میں نے جب سلطانی سے یہ پوچھا کہ جناب وہ کو بتا نام، لیکن اس نے کوئی نام بتایا، آج تک نہیں بتایا، خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹا آدمی رہا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں بات، حضور صاحب فرماتے ہیں غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ دیکھو بھی سلطانی کہہ رہا ہے ہزارہ ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں امت میں ایک۔ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا نا، دعوے دار مجدد ہونے کا۔ مرزا صاحب کی غلامی میں کام کیا کر رہا ہے؟ کم از کم حیا ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے بھی، جس کے نام پر جس کی پیروی میں تم دعویٰ کر رہے ہو مجدد ہونے کا، کم از کم اس کے لفظ تو پڑھو۔ وہ تو کہہ رہا ہے امت میں صرف میں ہوں ایک، اس مقام اور مرتبہ کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ اب سلطانی کو مانے، مرزا صاحب کو مانے۔ پس اس وجہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نبی کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی تھی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 ہے۔ تو خاکسار نے اس نام نہاد مدعی اور اس کذاب کو اپنا یہ جوابی مضمون 28 مارچ 2012 کو بھیجا تھا۔ یہ جھوٹا آدمی خاکسار سے موالے تو کرتا پھر رہا ہے، لیکن یہ اپنے بیان، لیکن امت محمدیہ میں مقام و مرتبہ نبوت ہزارہ لوگوں کو عطا ہوا کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے آگے آج تک حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ امت محمدیہ میں سے کسی ایک امتی فرد کی مثال نہیں پیش کر سکا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح امتی نبی ہونے کا اعزاز بخشا ہو۔ دعویٰ کر کے بیٹھا ہے مجدد ہونے کا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن رات مجھ سے کلام فرماتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یار تم لوگوں سے کیسے کلام ہوتے ہو، تم جھوٹ بولنے کے لیے یہ کلام ہوتے ہیں اللہ سے تمہارے ساتھ۔
اگر اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماتا ہے سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کے علاوہ آج تک کسی ایک امتی نبی کا نام اسے کیوں نہیں بتایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے بقول امتی نبوت کا نام بخشا ہو؟ یہ حالت ہے اس سلطانی کذاب اور لعین کی۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں مورخہ 23 مئی 1908 کو جو آخری اشتہار لکھا تھا، اس میں فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا امتی بھی ہوگا، مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 598، حضور صم کا خط محرہ 23 مئی 1908، از شہر لاہور ہے۔ اچھا میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور آگے فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہیں، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ بل میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے اس مضمون کے سوال کے سلسلے میں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ سلطانی صاحب ذرا مجدد کے دعوے کرتا پھر ہے، ان کی حیثیت اور ان کے الہام کی حیثیت کیا ہے، کہ دن مطلب کہ صاف جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، میرا صاحب پر جھوٹ بولتے پھرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کس طرح لوگ ہمارے قابو میں آ جائیں، پھنس جائیں، مجھے مان لیں، میری بھی مجددی چل جائے دکان۔ تو اس قسم کے فضول لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یار آخر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کیا ہم جواب دیں گے جا کے؟ کیوں ہم دنیا کے لیے اپنی شہرت کے لیے اس کے جھوٹے بیان کرتے پھر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال پڑھیں۔ حضور ایک پوائنٹ ہے جی میرے ذہن میں، اگر اجازت ہو تو بالکل اجازت ہے۔ کسی نے مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا تھا جی جی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے، جی جی تو اس نے بولا نہ، حضور نے جواب دیا کہ وہ نہ، سوال یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امتی ہو کے آئیں گے، جواب۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب نبوت بند ہے امت محمدیہ میں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہوتے ہوئے کیسے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جواب آ گیا کہ نہ، حضور نے فرمایا کہ نہ، اس شخص نے بتایا کہ وہ امتی بن کے آئیں گے، وہ نبوت چھوڑ کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا جب کہ وہ عیسیٰ نبی ہے اور امت میں آئے گا تو اس کی شان میں نبوت ضرور ہوگی، جی جی بالکل۔ تو وہ امتی نبی ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی شان میں نبوت ضرور ہوگی۔ تو اس نے آگے اور بھی بتایا، فرمائیں کہ ایسے اس میں کہ وہ شان میں یہ نبوت ہوگی تو کیسے آئے گا؟ تو نبوت بند ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حضور سامنے فرمایا، آپ نے بہرحال بات بتائی ہے، اگر میرے سامنے وہ تحریر ہوتی تو میں زیادہ بہتر سمجھ کے آپ کو بتاتا۔ میں بتا دیتا ہوں، میں کچھ سمجھ گیا ہوں آپ نے جو بات کی ہے۔ اصل میں یہ جو عالم اسلام کا جو عقیدہ ہے نا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے آنسوں کی پیشی کے مطابق، اور وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ناسی ہیں، اس کے متعلق وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو لا رہے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب سامنے یہ باتیں کی تھیں کہ دیکھو جی، ایک طرف تو تم کہتی ہو کہ ختم نبوت ہے، نبی نہیں آ سکتا، تو پھر وہ تو نبی تھا، بنی اسرائیل کا نبی تھا، صاحب رسول اور کتاب نبی تھا بنی اسرائیل کی طرف، تو اب اس کو لا رہے ہو تو پھر نبوت تو پھر بند نہیں ہوئی، پھر نبی تو ہوگا۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں، امتی ہو کر آئے گا۔ تو پھر حضرت مسیح فرماتے کہ دیکھو جی، یہ تفصیل وہاں پہ ضرور ہوگی کہ جناب امتی ہوں میں امتی ہوں کہ آیا ہوں میں، اور امتی نبی بھی ہوں میں۔ تو یہ اصل میں باتیں ہیں، اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب زیادہ زور تھا اس عقیدے پر کہ حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں کہ نہیں، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ناسی تھا وہی آئے گا،
کہ یہ مرزا صاحب تو امت میں یہ کیسے مسیح صاحب نے مریم ہو سکتے وغیرہ وغیرہ. اس زمانے کی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی مخالفوں کے آگے یہ باتیں تھیں. اس کو رد کرنے کے لیے کہ جی وہ تو نبی ہے, وہ اسرائیلی نبی ہے, وہ صاحب کتاب نبی ہے جس کو تم لا رہے ہو. تو ایک طرف آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبوت بند ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کنٹیکس میں حضور سامنے اس مخالف کو جو بھی وہ سوال کرندہ ہوگا اس کے باتیں کی تھی. تو پھر آگے شروع کریں ہم. اگلا سوال ہے. سلطانی صاحب نے فرمایا کہ وہ بروزی نبوت اور ذیلی نبوت جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. نبوت ہے وہ ختم ہوگی, ختم بات. ٹھیک ہے. سلطانی کہتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں نے ابھی اللہ کا کلام جو مرزا غلام پر نازل ہوا ہے وہ میں نے پڑھا. اگر کوئی بندہ مرزا صاحب پر کو صادق مانتا ہے, جب ہم کسی کو صادق مان لیں تو ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس پر جو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پر اللہ کا کلام نازل ہوا وہ بھی سچا ہوگا. ٹھیک ہے. جب وہ کلام سچا ہے, اس کلام میں اگر اللہ کہے گا کہ اے میرے نبی, اے میرے بندے میں تجھے رسول بنایا ہے, تو ہمیں ماننا پڑے گا یا انکار کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ سچا نہیں. دونوں میں سے ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی. اگر ہم مانیں گے اس کو کہ یہ بندہ صادق ہے, تو پھر اس کو وہی کو بھی ماننا ہوگا ہمیں کہ جی اللہ کا کلام جو اس پر نازل ہوا وہ بھی صادق ہے. اس کلام میں اگر اللہ نے اس کو نبی کر کے پکارا ہے اور رسول کر کے پکارا ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نبی بنا دے, رسول کہہ دے؟ ہم کو ماننا چاہیے. نہ ماننے کی وجہ نہیں ہے. پھر نہ ماننے کی وجہ صرف ایسی ہو سکتی ہے کہ ایک نئی اختراع کرنا ہو, کبھی مجددیت کے لیے رستہ بنانے کے لیے, جیسے لاہوری جماعت والے غلطی کر بیٹھے ہیں, ایسی وہ بندہ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ سلطانی لاکھ دفعہ کہے کہ نبوت بند ہے, نبی نہیں آ سکتا, تو پھر یہ بات اقرار کرے کہ میرا صاحب نعوذ باللہ من ذالک اس کی نظریے کے مطابق پر جھوٹے تھے, ان کا کلام جو ان پر نازل ہوا وہ بھی جھوٹا تھا. مان لیں اس بات کو نا. ایک یک طرفہ باتیں ہونی چاہیے. مرزا صاحب کو صادق ماننا اور اس کلام کو جو مرزا صاحب پر نازل ہوا اس کو صادق ماننا. اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی, اے میرے رسول, تو اس کے بعد نہ سلطانی نہ زید بکر کسی کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ اس بندے کو ہم غیر نبی ثابت کرتے پھریں یا یہ کہتے پھریں کہ نبوت بند ہے. ایک بندے کو عملاً اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں نبی کر کے پکارا ہے اس کے الہام میں. اگر ہم اس کو صادق مانتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے دعویٰ اس کو مانیں کہ ہاں وہ واقعی نبی ہے, کیونکہ وہ صادق ہے, وہ سچا ہے. تو یہ بات ہے. میں تو اپنا نقطہ نظر یہ رکھتا ہوں. باقی پھر سلطانی صاحب جو بھی کہتے ہیں, ہر انسان کو آزادی ہے, جو بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے.